السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس بابرکت مجلس کے صدر محترم، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے کافی دیر سے بہت ہی پیارے بیانات سنے، اور بیانات اتنے پیارے تھے کہ میں چاہ رہا تھا کہ اسی پہ سلسلہ ختم ہو جائے، لیکن چند کلمات مجھے بھی بولنے کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ مکلف کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس بابرکت اور انشاءاللہ نفع بخش کانفرنس کے قیام کرنے والوں کا کہ انہوں نے ایک ایسا سلگتا ہوا موضوع اختیار کیا ہے، چنا ہے، جس میں ہم عام طور پہ آج کے نوجوانوں کو اور خاص طور پہ کالجز میں پڑھنے والے ہمارے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، اور جو مسلمہ اصول تھے ان اصولوں سے ہٹ کر اور ان میں شک کا شکار ہو کر اپنے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں، بلکہ اپنے اسلام کو خراب کر رہے ہیں۔ تحفظ نبوت یہ ایک ایسا عنوان ہے جس پہ کیا اہل الحدیث، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، ہر ایک اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے، اور کیوں نہ بڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ انتہائی دلیل ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیں۔ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے مقامات پہ ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اور جو کچھ ان کے بس میں تھا وہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، هذه اموالنا بین یدیک فخذ منها ما شئت ودع منها ما شئت، کہ اے اللہ کے رسول، یہ ہمارے مال آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، آپ جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں چھوڑ دیں۔ وما اخذته منها كان احب الینا مما ترکته، اور جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہے، جو آپ نے چھوڑ دیا وہ ہمیں پسند نہیں ہے، آپ نے جو لے لیا وہ ہمیں زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ ہمیں لے کر سمندر کے پار بھی لے جانا چاہیں گے تو ہم اس سمندر میں آپ کے ساتھ جائیں گے، اور ہمیں سے کوئی بھی شخص پیچھے نہیں رہے گا۔ جنگ آئے گی تو جنگ میں ہم ڈٹے رہنے والے ہیں، اور جس وقت دشمنوں سے ملاقات ہوگی تو اس وقت بھی آپ ہمیں سچے پائیں گے، ہم منہ پھیر کر جانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری محبت کیسی تھی، کس انداز میں تم لوگ محبت کرتے تھے؟ کہتے ہیں کان واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا و من الماء البارد علی الظما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک ہمارے مالوں سے زیادہ محبوب تھے، ہماری اولاد سے زیادہ محبوب تھے، ہمارے
ماں اور باپ سے زیادہ محبوب تھے، اور انتہائی پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی کی جو خواہش ہوتی ہے انسان کے بدن میں، اس سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں تھیں، بلکہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ نمونے پیش کیے جس نمونے کو پیش کرنے سے کوئی بھی قوم قاصر رہی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ جو تیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے اسے روک سکے، اور کہتے ہیں کہ نحری دون نحرک، یہ میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں، آگے صحابی ہیں، تیر ان پہ پڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے محفوظ رکھے ہیں، یہ آگے سے ہیں، دوسرے صحابی پیچھے سے، تاکہ پیچھے سے بھی کوئی تیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پہ چلتے ہیں، ایک پتھر آ جاتا ہے، پتھر کی اونچائی زیادہ ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں، اپنی پشت پیش کر دیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پہ میرے اوپر چڑھ کے اس پتھر پہ چڑھ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجب او اوجب طلحہ، طلحہ نے جنت کو واجب کر دیا۔ غزوہ احد کے واقعے پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی جانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے قربان کی۔ غور کرنے کا جو مقام ہے اور جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف انسان ہونے کی وجہ سے محبت تھی؟ کیا انسانی محبت کے تقاضے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا گیا؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اس لیے کیا گیا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، نبی تھے۔ یہاں نبوت کا دفاع ہو رہا ہے، رسالت کا دفاع ہو رہا ہے، کسی ایک انسان کا دفاع نہیں ہو رہا ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انسان بہت تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاصیت دی تھی، اور وہ خاصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تھا، آپ کو رسول بنایا گیا تھا، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے۔ سیرت کے واقعات مزید پڑھیے، سیرت کے صفحات کو آپ پلٹیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس انداز میں صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حقیقی معنوں میں پیدا ہو، اور تحفظ نبوت یا تحفظ رسالت کے لیے ہم اپنی جانوں کو، اپنے مال کو کس طریقے سے قربان کریں۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایمان نہیں لائے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے حدیبیہ کے مقام پہ آئے، اور پلٹ کے جانے کے بعد انہوں نے کہا واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسرى والنجاشی، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، قیصر کے پاس بھی گیا، کسریٰ کے پاس بھی گیا، نجاشی کے پاس بھی گیا۔ یہ تین بڑے بادشاہ تھے جو اس دور کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے تین بڑے بادشاہ، ان کے پاس عروہ بن مسعود سفیر بن کے گئے ہوئے تھے۔ واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا، اللہ کی قسم میں نے کبھی کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی اتنی تعظیم کی جاتی ہو جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں۔ کیا محبت تھی! آگے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ واللہ ان تنخم نخامۃ
إلا وقعت في كف رجل منهم فيدلك بها وجهه وجلده. اللہ کی قسم وہ کھکھار بھی تھوکتے ہیں تو کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں پڑ جاتی ہے اور وہ صحابی اسے لے کر اپنے ہاتھ میں، اپنے چہرے پہ، اپنے بدن پہ مل لیتا ہے. اتنا ہی نہیں، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوهُ، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں تو یہ لوگ اس حکم کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں کہ کون اس کام کو پہلے انجام دے. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے وضو کے پانی کو لینے کے لیے آپس میں لڑ پڑیں گے. اس قدر ہر کوئی آگے بڑھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی وہ حاصل کر لیں. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو سارے افراد اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں. وَمَا يَحُدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس قدر کرتے ہیں کہ اپنی نگاہیں اٹھا کر اچھی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی نہیں، یعنی نظر ٹکاتے بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک کافر کا بیان ہے جو بعد میں اسلام لائے، لیکن اس وقت انہوں نے کفر کی حالت میں یہ بیان دیا کہ کس طریقے سے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے. آپ دیکھیں تو ہجرت کے واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ابھی نہیں ملی تھی، صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت مل گئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تیاری شروع کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے اجازت طلب کرنی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ابھی جلد بازی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی ساتھی فراہم کر دے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت ملی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو خبر دی کہ مجھے ہجرت کی اجازت دی گئی ہے. فوری طور پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے بھی ساتھ لے لیجیے، الصحبہ یا رسول اللہ، مجھے بھی ساتھ رکھ لیے اللہ کے رسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رکھتے ہیں تو ماجرا کیا ہوتا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کوئی بھی شخص خوشی کی وجہ سے روتا ہے. میں اس بات کو نہیں جانتی تھی کہ کوئی بھی شخص خوشی سے رو سکتا ہے، یہاں تک کہ اس دن میں نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا. یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کا ساتھ ملنے کی وجہ سے خوشی سے رو رہے تھے. اور پھر جب ہجرت کا واقعہ ہوتا ہے تو کس طریقے سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں. گھر سے نکل کر غار کی طرف جانا ہوا، کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کبھی آگے بھاگنا کبھی پیچھے بھاگنا دیکھتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ آگے کوئی گھات لگا کر آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو میں آگے چلا جاتا ہوں، پھر مجھے اچانک خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آپ کے پیچھے نہ آ رہا ہو تو پیچھے چلا جاتا ہوں. اس طریقے سے حفاظت کا خیال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خیال کیوں رکھا گیا؟ یہ تمام چیزیں اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے. انسانیت بات کی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت صرف اس لیے کی جا رہی تھی کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے. یعنی صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں خود تحفظ نبوت کا اور تحفظ رسالت کا جو منشور ہے، جو آپ یہ کہیں جو اصل ہے، جو قاعدہ ہے، اس کو خود اپنی زندگی کے اندر انہوں نے بیان کیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں صحابہ کرام کی محبت کس حد تک تھی. یہ دنیا تک نہیں تھی بلکہ دنیا سے آگے
وہ آخرت کے تعلق سے بھی سوچتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے مفسرین اپنی کتابوں میں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن وہ غمگین تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جب غم لاحق ہوتا ہے، آپ کی فکر ہوتی ہے، آپ کے بارے میں سوچتا ہوں تو وحشت محسوس ہوتی ہے، جب جاتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا تو آپ کے مقام کو بہت اونچا رکھے گا، اور اگر میں جنت میں داخل ہوا تو میرا مقام نیچا رہے گا، اور اگر مجھے جہنم میں داخل کر دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سے دور کر دے گا۔ یہ سوچ کر ان کے اندر غم تھا۔ آج ہم مسلمان کتنی جرأت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور ہم کہنے کے بعد بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ صحابی رسول ثوبان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں جہنم میں داخل ہو گیا تو آپ سے دور ہو جاؤں گا، اور اگر میں جنت میں داخل ہوا تو میرا مقام آپ کے مقام سے کم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ آیت نازل کی، اور اس آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ بہترین ساتھی ہیں۔ سیرت کی کتابوں کے اندر ختم نبوت کا ذکر ملتا ہے، خاتم النبوہ، نبوت کی وہ نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ رکھ تھی، جسے خاتم نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں بائیں جانب، آپ کے کندھے کے بائیں جانب پیچھے پشت میں ایک گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا تھا، جو احادیث کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کبوتر کے انڈے کے مانند تھا۔ مختلف عبارتیں موجود ہیں احادیث کی کتابوں میں، لیکن ہلکا سرخ رنگ کا کبوتر کے انڈے کی مشابہ تھا۔ اس کے تعلق سے کئی احادیث پائی جاتی ہیں۔ بحیرہ الرائب کا جو واقعہ ہے اس کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دیکھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گئے ہوئے تھے، اور اس وقت اس نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کے چچا کو کہا کہ انہیں واپس بھیج دو، انہیں واپس بھیجا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایسے ہی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے اندر بھی ملتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ خاتم نبوت کو دیکھا جو کبوتر کے انڈے کے مانند تھا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کے خاتم نبوت ہونے، خاتم النبیین ہونے کی دلیل تھی۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آپ کو وحی کے ذریعے سے ہی خاتم النبیین نہیں قرار دیا، بلکہ جسمانی طور پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ نشانی دی جو نشانی ان کتابوں کے اندر موجود تھی جنہیں توریت اور انجیل اور سابقہ کتابوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ نشانی ایسی نشانی تھی جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانا جاتا تھا، اور اسے ختم نبوت سے تعبیر کیا جاتا تھا، خاتم نبوت سے تعبیر کیا جاتا۔ نبوت کی نشانی ہوتی تھی، مہر ہوتی تھی۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف راہبوں کے پاس سے گزرتے ہوئے جب مدینہ پہنچے اور مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدوم مبارک ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے وہ آئے۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ نبی کی نشانی یہ ہے کہ ان کی پشت پہ خاتم نبوت ہوگا۔ آنے کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ یہ شخص سے کچھ تلاش کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر گرا دی۔ جب انہوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لینے لگی اور رونے لگی۔
اس لیے کہ ان کو حق کی تلاش تھی، نبی کی تلاش تھی، اور نبی کی وہ تلاش مکمل ہو گئی۔ اس طرح کے متعدد واقعات سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، جن سے یہ ملتا ہے اور جن سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ بہت ساری آیتیں اور احادیث آپ نے سنی، یہ سیرت کی کتاب سے چند حوالہ جات تھے، اور انہیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ قرآن سے بھی ثبوت ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا، احادیث سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور اسی طریقے سے سیرت کی کتابوں سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور تاریخ کی کتابوں سے بھی ملتا ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، یا آپ کہیں کہ آخری زمانے میں، کچھ ایسے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے تھے جن سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں قتال کیا تھا۔ مسیلمہ القذاب، مختار الثقفی، اور اس طریقے سے دیگر نام لیے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اور خاتم النبی ہونے کے، خاتم النبیین ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد ایسے دجال، ایسے فریب دینے والے افراد اور ایسے بڑے قسم کے جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ یہ شخص دجال ہے، یہ شخص مکار اور فریب کار ہے، اور یہ شخص سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، اور اسی عقیدے کے دفاع کے لیے صحابہ کرام کے جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی صحابہ کرام کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی نبوت کی حمایت کے لیے، تحفظ نبوت اور تحفظ رسالت کے لیے ہم جو بھی کر سکتے ہیں، مال کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی قوت کے ذریعے سے، اسے ہم ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اور آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہر طریقے سے نبوت کا تحفظ کریں، تحفظ رسالت اور تحفظ نبوت کا ہر طریقے سے ہم اس میں جو بھی ہم مدد کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وقت کم ہے، اس لیے میں انہی باتوں پہ ختم کرتا ہوں۔ هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔